علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات 8 بجے کا وقت تھا جب وحشت و سناٹے میں ڈوبے اس بنگلے میں کسی مرد کی چپ چاپ سنائی دی۔ وہ چلتا ہوا اسی کال کوٹھڑی کے دروازے تک آیا۔ وہ نیازی تھے جنہیں دیکھ کر دروازے سے چپکی اہانہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نیازی دروازہ کھولیں اور کب وہ بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے لگے، کیونکہ جانتی تھی وہ اگر یہاں تک آئے ہیں تو دروازہ کھولنے کے لیے ہی۔ انہوں نے جیب سے چابی نکال کر اسے غیر مقفل کیا تو اہانہ جھٹ سے اندر جانے لگی جب وہ تھاڑے، رک جاؤ یہیں۔ اور وہ رک گئی، ڈر گئی، سہم گئی، لرز کے رہ گئی۔ اس کا باپ جس قدر ظالم بنا ہوا تھا، اس کا ننھا دل اس کے وجود دیکھ کر ہی کانپ اٹھتا تھا۔ یوں تو پہلے بھی وہ ان سے خوف کھا جایا کرتی تھی، مگر آج ان کی شخصیت میں آخر ایسا کیا تھا جو اسے یہ اپنا باپ لگا ہی نہیں۔ نیازی کے چہرے پہ آئے تاثرات ایسے تھے جیسے کچھ بہت ہی غلط کر کے آئے ہوں یا بہت ہی غلط کرنے جا رہے ہوں۔ اسے روکے، وہ ایک پٹ کھولے، خود اندر آئے اور دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ دروازے کے دوسرے پٹ سے لگتی رو رو کر اپنے ڈھال سے زاوش نے اٹھنے کی صحیح کرنی چاہی، مگر ناکام ٹھہری اور جتنا اٹھ سکی تھی چکرا کر واپس جا گری۔ نیازی نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور موبائل اوندھے منہ مٹی سے اٹے فرش پر رکھا، جس سے یہ روشنی پوری کال کوٹھڑی میں پھیل گئی۔ مگر اتنی بڑی کال کوٹھڑی میں یہ روشنی بھی کسی دیے کی روشنی جتنی معلوم ہوئی، مگر موبائل قریب ہونے کے سبب وہ ایک دوسرے کی صورتیں بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ باہر کھڑی اہانہ اندر جانے کو مچل رہی تھی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولیں، میری موم کو کچھ مت کہنا، مت مارنا انہیں۔ اسے یہی ڈر تھا کہ نیازی اب پھر سے ساوش پہ ہاتھوں پیروں سے ستم ڈھائیں گے، مگر یہ ڈر غلط ثابت ہوا، کیونکہ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کان لگائے مگر ہنوز خاموشی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ سوائے رونے کے کوئی آواز اتنی بلند نہ تھی جو دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کی سن اور محسوس نہ کر پاتے۔ وہ دروازہ پیٹتی نیازی کے باہر نکلنے کا انتظار کرتی رہی اور پھر آخر وہ نکل ہی آئی۔ ان کی آنکھوں سے گویا لہو ٹپک رہا تھا، وحشی پن جھلک رہا تھا۔ اہانہ نے غیر محسوس طریقے سے اندر کی جانب قدم اٹھائے، مگر نیازی کا اس لمحے اسے دیکھنا ہی غضب ہو گیا۔ وہ جہاں تھی وہیں منجمد ہو گئی۔ مجھے موم سے ملنا ہے، وہ منمنائی۔ مت کہو اس گھٹیا عورت کو اپنی موم، وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئے۔ یا انہیں نکالیں یا مجھے بھی انہیں کے ساتھ قید کر دے، مگر مجھے ان کے بغیر نہیں رہنا۔ اب کہ اس نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا، مگر نیازی اس کی بات کو بنا کوئی اہمیت دیے دروازے کو مقفل کرتے چلے گئے، جبکہ وہ منتیں کرتی رہ گئی۔ نہ جانے نیازی زاوش کو کیا کہہ کر گئے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے تو اس کے حلق سے کوئی آواز خارج نہ ہوئی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلے وہ پیٹنے والے انداز میں چلاتی ہوئی رو پڑی تھی۔ موم، کیا ہوا آپ کو؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ اہانہ کا دل گویا حلق تک چلا آیا، زاوش کو اس طرح پیٹ پیٹ کر روتا سن گئی۔ موم بتائیں نا، کیا کہا ڈیڈ نے آپ کو؟ اندر زاوش چلا رہی تھی، جبکہ باہر اہانہ۔ زاوش اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ دل خراش انداز میں روتی رہی اور پھر آخر اس کی دل خراش آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ دھیرے دھیرے مدھم پڑتی اس کی آوازیں دم توڑتی چلی گئیں۔ موم، موم کچھ بولیں۔ زاوش کا یوں ایک دم خاموشی اختیار کر جانا اہانہ کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا گیا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی کہ یہ آوازیں ماں کے کانوں سے ٹکرائیں اور وہ کچھ بولے۔ موم، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اہانہ کی اپنی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، تھر تھرا رہی تھی، مگر اسے صرف اپنی ماں کی پرواہ تھی۔ موم، موم، وہ گلا پھاڑے اس قدر زور سے چلائی کہ نیازی چلے آئی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ کیوں چلا چلا کر پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ وہ تند و ترشی سے گویا ہوئے۔ ڈیڈ، موم، اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ موم کوئی جواب نہیں دے رہی، وہ کیوں کچھ بول نہیں رہی؟ اس کی بات پہ نیازی کے ماتھے پر پڑے بل یکدم معدوم پڑے، آنکھوں میں خوف اور ڈر کی لہریں ناچنے لگیں، چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ انہوں نے فوراً سے قبل جیب سے چابی نکالی اور دروازہ غیر مقفل کرتے ہوئے دھڑام سے کھولتے اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کا جیتا جاگتا وجود وہیں مجسمہ بن گیا۔ دھندلاتی بصارت میں ماضی کے مناظر بھی دھندلاتے گئے۔ اس کی آنکھوں سے گرم پانیوں کی دھار بہہ نکلی۔ ایک دم سے آنکھوں میں شدید جلن کا احساس جاگا۔ جی چاہا اٹھے اور ابھی ٹھنڈا پانی اپنی آنکھوں پہ بہائے، مگر مجبوراً بیٹھی رہی کہ آج وہ عام سے خاص بنائی گئی تھی اور اس حلیے کو چاہ کر بھی وہ بدل نہیں سکتی تھی۔ اشک روانی سے گالوں پہ نمی چھوڑتے جا رہے تھے۔ ان اشکوں کا بوجھ آنکھوں سے ہٹا کر ان کے ساتھ مناظر کو بھی صاف کرتی، اس سے قبل وہ پھر سے واپس جاتی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ چونکی اور خمدار ہوا سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ آپی، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟
وہ ہادی تھا جو اس ماہپارہ کو روتا دیکھ کر متفکر ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا، آج کے دن لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو آنا نارمل ہی بات ہے، تو بس میری آنکھوں میں بھی آ گئے۔ اس نے بہانہ گھڑا اور اٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی آنسوؤں کو احتیاط سے ٹیشو کے ساتھ صاف کرنے لگی۔ اوہ، میں سمجھ گیا، مجھے لگا شاید کوئی بات ہوئی ہے۔ خیر، ڈیڈ نے کہا ہے کہ آپ کو لے آؤں۔ وہ جلدی اس کے جھوٹ پہ یقین کر گیا کیونکہ موقع ہی ایسا تھا۔ ہاں چلو، بس میں چہرہ صاف کر لوں۔ وہ اسٹیج پہ بیٹھا قاضی صاحب کی کسی بات پر سر ہلا رہا تھا۔ جب نظریں سامنے کو اٹھیں تو پھر اٹھی ہی رہ گئیں، کیونکہ سامنے سے چلتی اہانہ نہیں بلکہ کوئی ماہروح، کوئی مہجبیں آ رہی تھی، چمکتی گولڈن ہیلز پر سرخ لہنگا جو کہ ایک طرف سے ہادی نے اٹھا رکھا تھا جبکہ دوسری طرف سے فرش کو چومتا آ رہا تھا۔ گولڈن شارٹس پہ سینے سے نیچے تک آتی مالا، انہی دونوں رنگوں پہ مشتمل باریک کامدار دوپٹہ جو اسٹائلش جوڑے پر ٹکا کر پیچھے کو لٹکا گیا تھا۔ چندے ماہتاب سے چہرے کے اطراف جھولتی دو ناگن سے بل کھاتی لٹیں اور ان کے درمیان ماتھے پہ سجا ٹیکا جو دور سے چاند کا کوئی ٹوٹا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا۔ کانوں میں جھولتے جھمکے، خوبصورت اور نفیس ڈیزائن کی مہندی سے بھرے ہاتھ اور اس کا یہ مکمل دمکتا سراپا زیان کو چند لمحوں کے لیے تو مبہوت ہی کر گیا۔ وہ خود پہ اختیار کھو بیٹھا، تبھی بے اختیار اٹھتا چلا گیا، قدم آگے بڑھائے اور اسٹیج کنارے جا رکے، ہاتھ اٹھایا اور اسے قریب پہنچی اہانہ کے آگے بچھا دیا۔ اہانہ نے لمبی گھنی پلکوں کا بھار ذرا سا اٹھا کر اس کے ساتھ کی طرف دیکھا اور پھر اپنا دایاں ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ پہ رکھتی نظریں جھکا گئی۔ ہادی کا کام بس یہیں تک تھا، تبھی وہ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ اب اسٹیج سے صوفے تک لے جانے کا کام زیان کو سر انجام دینا تھا۔ اس نے بہت خوبصورتی سے پورا کیا۔ دونوں بیک وقت صوفے پر بیٹھے تو چند لمحے سرکنے کے بعد قاضی صاحب کھنکھارے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب مزید تاخیر نہ کی جائے نکاح میں۔ قاضی صاحب بسم اللہ کریں۔ ان کے بائیں جانب ترچھی انداز میں رکھے گئے صوفے پہ براجمان نیازی صاحب نے نکاح شروع کرنے کا حکم جاری کیا تو قاضی صاحب نے سر ہلاتے ہوئے شروع ہوئے۔ اہانہ نیازی ولد نیازی خان، آپ کو گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر محترم زبیر ہمدانی کے صاحبزادے زیان حاکم شاہ ولد زبیر ہمدانی شاہ کے نکاح میں حق مہر 1 کروڑ سکہ رائج الوقت دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کے منہ سے نکلنے والے چند لفظوں پہ مسکراتے ہوئے نیازی کے لب سمٹے، وہ کرنٹ کھا کے سیدھے ہوئے۔ زبیر ہمدانی شاہ؟ وہ زیر لب بڑبڑائے اور یہ نام لینا ان کے لیے محال ہوا تھا۔ کیا انہوں نے زبیر ہمدانی کہا؟ ہاں وہی کہا، مگر ضروری تو نہیں کہ دنیا میں ایک ہی زبیر ہمدانی ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈھول رہے تھے۔ جب اہانہ نے قبول ہے کہہ کر انہیں سوچوں سے نکالا تو اس کا قبول ہے کہنا شدید مضطرب کر گیا۔ انہوں نے بغور زیان کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ نہیں، یہ اس ہمدانی کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ کوئی اور ہوگا۔ ہاں، دنیا میں ہزاروں زبیر ہمدانی ہوں گے۔ انہوں نے اپنی سوچوں کی نفی کی مگر دل الجھن و بےقلی کا شکار ہو چکا تھا۔ زیان حاکم شاہ ولد زبیر ہمدانی شاہ، آپ کا نکاح گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر محترم نیازی خان کی صاحبزادی اہانہ نیازی سے 1 کروڑ سکہ رائج الوقت حق مہر عوض کے تحت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نہیں، یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ نیازی جو اپنی سوچوں کی نفی کر رہے تھے، ایک سوچ برق کی تیزی سے دماغ میں کودی تو دماغ پھک سے اڑا۔ ذہن میں جھماکا ہوا۔ مطلب کہ تمہارے پیرنٹس کا قتل ہوا تھا؟ ہاں، اور وہ بھی کافی بے دردی سے۔ زیان کے الفاظ ان کے کانوں میں گونجے تو بے اختیار وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ لہجے میں حد درجہ حیرت سموئے بڑبڑائے۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ان کا فق ہوتا رنگ اور حیرت سے ابری آنکھیں دیکھ کر ہادی بھی پریشان ہوتا اٹھ کھڑا ہوا، مگر نیازی تو اس کی طرف متوجہ تھے ہی نہیں، وہ بس زیان کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ان کے یوں کھڑے ہونے پہ زیان نے بھی ان کی طرف دیکھا اور یہ دیکھنا ہی غضب ہو گیا، کیونکہ وہ یوں تو لبوں سے مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو یوں دہک رہی تھی کہ ابھی نیازی کے وجود کو راکھ میں بدل ڈالے گی۔ اس کی شعلہ بار نگاہیں اس کے وجود کو جھلسانے لگیں۔ وہ اپنا کھیل شروع کر چکا تھا مگر نیازی کو اس کھیل کو یہیں پر روکنا تھا، اس سے قبل کہ دیر ہو جائے۔ رکی قاضی صاحب، یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، مجھے اہانہ نیازی اپنے نکاح میں قبول ہے۔ وہ جو آگے بڑھ کر اس نکاح کو روکنے والے تھے، زیان کے ادا کیے لفظوں نے ان کے لفظ کہیں بیچ میں ہی دبا دیے۔ وہ تاخیر کر چکے تھے، وہ زیان کو اپنا کھیل شروع کرنے سے روک نہ پائے تھے۔ وہ اپنی بیٹی انجانے پن میں اپنے دشمن کے ہاتھوں میں دے چکے تھے۔ ان کے قدم زیان کے لفظوں پہ جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ یہ کیا کر دیا تم نے نیازی؟ یہ کیا کر دیا؟ تم ایک لڑکے کے ہاتھوں بیوقوف آخر کیسے بن گئے؟ تم نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس کے سپرد آخر کیسے کر دیا؟ وہ وہیں کھڑے خود کو ملامت کرنے لگے۔ کیا ہوا انکل، آپ یوں اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ اور کیا کہنا چاہ رہے تھے قاضی صاحب سے؟ اس سے قبل کہ قاضی صاحب استفسار کرتے زیان پوچھ بیٹھا مگر اس کے لفظوں کی ادائیگی کا پراسرار سا انداز سوائے نیازی کو کوئی محسوس نہیں کر پایا۔ ہاں بولیے نیازی صاحب، کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟
قاضی صاحب نے بھی پوچھا، جبکہ اہانہ بھی سر اٹھائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اب کیا بتاتے، کیا بولتے ایسا؟ اجرت میں نکاح رکوانے تو لگے تھے، مگر وجہ کیا بتاتے؟ وجہ بتانے لائق نہ تھی، وہ بتا کر سب کے سامنے اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہ راز کسی پہ منکشف ہرگز نہیں کرنا چاہتے تھے، خاص کر اہانہ پہ، جو اگر جان جاتی تو ان سے شدید نفرت کرنے لگتی، اور ممکن تھا عمر بھر ان کی صورت نہ دیکھتی۔ بولے ڈیڈ، چپ کیوں ہیں؟ یوں ایک دم سے کیا ہو گیا آپ کو؟ ہادی نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں گویا سکتے سے نکالا۔ کچھ نہیں، بس ایک بات یاد آ گئی، مگر بعد میں کر لوں گا۔ وہ جھوٹ کھڑ گئے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ذرا سی بھی بات نکلتی تو گویا جنگل میں آگ پھیلی جاتی۔ اس وقت انہیں اپنی آنکھوں سے بھسم کرتا زیان انتہائی خطرناک انسان معلوم ہوا۔ اس کے تفاخر بھری مسکراہٹ اور استکبار بھری آنکھیں ان کے گرد خطرات کا جال بچھا گئی تھی۔ انہیں صرف اور صرف اہانہ کی فکر تھی، اور وہ ایک بار زیان حاکم شاہ سے بات ضرور کرنا چاہتے تھے، یہ تو طے تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر قاضی صاحب نے کہا تو سب نے ہاتھ اٹھا لیے، مگر نیازی نے اپنے کپکپاتے ہاتھ کس مشکل سے اٹھائے تھے، یہ تو بس وہی جانتے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نیم اندھیرے کمرے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ یہ ان کا وہی پرائیویٹ کمرہ تھا جہاں پہلی بار جب زیان رشتے کی غرض سے آیا تو ہر طرف سے روشنی میں نہلایا گیا تھا۔ آج بھی زیان اسی کمرے میں موجود تھا، مگر فرق اتنا تھا کہ آج اسے تابندگی نہیں بخشی گئی تھی، اور بیٹی بھی اس کی دسترس میں آ چکی تھی۔ یوں تو نیازی نے دو ٹوک لہجے میں استفسار کیا تھا، مگر لہجے میں خوف بھی واضح تھا۔ مقابل کہا لگا کر ہنسا، اور ٹک ٹک کی آواز سے قدم اٹھاتا نیازی کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا اور ان کے کان کے قریب چہرہ لے جاتا بولا، تمہاری بربادی۔ لہجہ قدرے زہر خن تھا، نیازی کے کانوں میں گویا سیسا انڈیلا گیا۔ میری بیٹی سے شادی کیوں کی؟ وہ پیچھے ہٹا تو دوسرا سوال کیا۔ لفظوں میں ترمیم کر کے ایک ہی سوال پوچھنے سے الگ جواب نہیں مل جائے گا نیازی، مگر چلو میں اب کے تفصیل سے بتائے دیتا ہوں کہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے پیچھے میرا کیا مقصد ہے۔ وہ چلتا ہوا صوفے کے قریب آیا اور پھر ایک ادا سے اس پہ براجمان ہو گیا۔ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا مطلب تمہاری لگام کو اپنے ہاتھوں میں لینا، وہ لگام جسے میں شدت سے کھینچوں تو تمہاری گردن تڑکنے لگے، تمہاری سانسیں اٹکنے لگیں۔ سانسیں تو نیازی کی ابھی بھی اٹک رہی تھی۔ یہ بیٹی وہی طوطا ہے نا جس کے اندر تمہاری جان ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس طوطے کو اپنی قید میں لے لوں، پہلے اسے آزاد کروں، اچھے سے کھلاؤں پلاؤں، اس پہ دن رات توجہ دوں، اور پھر اسی پنجرے میں قید کرنے کے بعد جس ہاتھ سے باہر نکالا تھا اسی ہاتھ سے اس کی ننھی سی گردن مروڑ ڈالوں۔ نہیں، بلکہ گردن تک نہیں جاؤں گا۔ ایک ہی بار میں کام ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، یہ کام میں دھیرے دھیرے کروں گا۔ جلد بازی میں کہاں مزہ، پہلے پنجرے کی قید میں تڑپاؤں گا، مچلنے دوں گا، پھر روز اس کا ایک ایک پر کاٹوں گا، اس کی دلخراش چیخیں سن کر اپنے دل کو سکون بخشوں گا، پھر اس پہ اپنے ستم کے مزید نشانات چھوڑوں گا۔ یوں ہی نہیں کہتے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہ پھل تو میں چکھوں گا، جبکہ اذیت تمہاری بیٹی، کیونکہ اس کی تکلیف تمہاری سانسوں کی روانی میں خلل پیدا کرتی رہے گی۔ چلائے گی وہ، مگر تڑپو گے تم، چوٹ اسے پہنچاؤں گا جبکہ خون تمہارا رسے گا، ظلم اس پہ ہوگا مگر جان تمہاری نکلے گی۔ سنا تم نے؟ جان تمہاری نکلے گی نیازی۔ وہ دھاڑا اور صوفے سے اٹھ کر اپنے آتش بھرا وجود لیے تن فن کرتا اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ زیان کے ہر لفظ سے نیازی کو لگا جیسے کسی نے سینے میں ہاتھ ڈال کر ان کا دل نکال لیا ہو، اور وہ اس وقت خون میں لتھڑا سینہ لیے تڑپ رہے ہوں، اور وہ واقعی تڑپ اٹھے تھے۔ تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم یہ ہرگز نہیں کرو گے، سنا تم نے؟ اگر میری بیٹی کو ذرا برابر بھی تکلیف پہنچائی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ جواباً وہ بھی دھاڑے، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے میرے ماں باپ کی جان لی۔ یہ بات کہتے ہوئے زیان کی آنکھوں میں نہ صرف نمی اتری بلکہ شدید نفرت کا سمندر بھی ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی جیسے ابھی ان نظروں سے ان کا وجود کو بھسم کر ڈالے گا۔ ماضی کال کوٹھڑی کی مٹی سے اٹے فرش پہ پڑے موبائل کی روشنی دونوں کے چہروں کو روشن کیے ہوئے تھی۔ نیازی اس کے روبرو دو زنوں بیٹھے تھے، جبکہ وہ ان کے خوفزدہ ہوتی مزید اپنے آپ میں سمٹے جا رہی تھی۔ اس وقت ان کے چہرے کے عجیب سے تاثرات کسی کو بھی خوف میں مبتلا کر دیتے۔ وہ پہلے تو کتنی ہی دیر یکٹک اسے گھورتے رہے، پھر اپنا چہرہ اس کے قریب لاتے ہوئے سرگوشی کسی انداز میں بولی، مر گیا تمہارا عاشق میری جان، مار ڈالا میں نے اسے۔ وہ جو ان کے چہرہ قریب لانے سے خوف سے چہرہ نیچے جھکاتی آنکھیں میچ گئی تھی ان کے لفظوں پہ جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے یوں دیکھنے لگی جیسے کچھ غلط سن لیا ہو، مگر نہیں۔ نیازی کی پراسرار مسکراہٹ اس کی غلط فہمی کو آگ میں جھونک گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ہمدانی کو قتل کر آئے تھے؟ یا خدایا! نیازی کے لفظوں پہ اس کی روح جھنجھوڑی گئی، اس کے اندر کوئی گلا پھاڑے چلایا تھا۔ وہ انہیں یوں دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے، آپ قاتل نہیں ہو سکتے۔ یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو۔
انہوں نے موبائل اٹھایا، اسکرین روشن کی اور ایک تصویر نکال کر زاوش کی آنکھوں کے سامنے کی تو وہ بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ گئی اور اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ آنکھیں باہر کو ابلنے تک آ گئیں۔ اس کے سامنے ہمدانی اور سائرہ خون میں لت پت پڑے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے تم دونوں کی کہانی کا قصہ ختم کرایا۔ مارنا تو صرف اس کمینے کو تھا، مگر اس کی بیوی بیچ میں آ گئی۔ خواہ خواہ یہ معصوم میرے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے۔ نیازی مصنوعی اظہار افسوس کرتے بولی، جبکہ زاوش کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو پیچھے ہٹانے لگی۔ خون میں لتھڑے وجود دیکھ کر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا مکمل وجود ہی لرزنے لگا تھا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کسی کا خون کیسے؟ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ وہ گویا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی اور اسٹرائی انداز میں حلق سے بمشکل نکلتی آوازوں کے ساتھ مسلسل نفی میں سر ہلاتی یہی کہے جا رہی تھی کہ آپ قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ نیازی کو اس وقت وہ اب نارمل لگی تھی، جیسے مجھے تم سے دھوکے کی امید نہ تھی مگر تم نے دیا، بالکل اسی طرح تمہیں مجھ سے قتل کی امید نہ تھی مگر میں نے کیا، اور اس قتل میں مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ اگر اس ذلیل کے 100 ہم شکل بھی ہوں تو میں 100 بار قاتل بن سکتا ہوں۔ شکی القلبی اور تنفر سے کہتے ان کے لہجہ زاوش کو چند لمحوں کے لیے پتھر بنا گیا۔ یہ اس کا وہ شوہر تو نہ تھا جو اس پہ جان چھڑکتا تھا، جس پہ اسے ناز تھا، فخر تھا۔ ظالم، ستمگر، بے حس تو وہ تھا ہی، مگر آج ایک قاتل بھی بن چکا تھا، اور وہ بھی ان کا جو بے قصور تھے، سراسر بے قصور۔ مار ڈالا میں نے اس بغیرت اور خبیث انسان کو، مار ڈالا۔ ہا ہا ہا۔ نیازی کہکا لگا کے ہنس پڑے، جبکہ وہ گھٹ گھٹ کے رو پڑی۔ اس کا جی چاہا اس انسان کا گریبان پکڑے اور چینخ چینخ کر اس سے پوچھے کہ آخر کیا قصور تھا اس کا جس کا تم نے بے دردی سے خون بہائے، مگر اس وحشی انسان کے آگے جو خود اس وقت پاگل سا دکھائی دے رہا تھا وہ بے انتہا خوف کھاتی رہی اور آگے بڑھنے کے لیے وجود کو حرکت ہی نہ دے پائی۔ وہ اٹھے اور موبائل لیے پھر سے کال کوٹری کے اندھیروں کے حوالے کرتے باہر نکل گئی تو آپ کے اس کی گھٹی گھٹی آوازیں اونچا ہونا شروع ہوئیں۔ وہ دونوں ہاتھ خاک بھرے فرش پہ رکھتی سر جھکائے دیوانہ وار رونے لگی۔ کیوں مار ڈالا آپ نے اسے؟ کیوں بن گئے قاتل؟ کیوں ہاتھ نہ کانپے؟ کیوں دل نہ لرزا؟ کیوں خوف خدا نہ آیا؟ کیوں آخر کیوں اتنے وحشی بن گئے؟ آپ انسان نہیں، جانور ہیں، جانور نیازی، ایک خون خوار درندے جو اپنے دل کو برودت پہنچانے کی خاطر دوسروں کو نوچ ڈالیں۔ بہت برے ہیں آپ نیازی، بہت برے۔ وہ مکمل ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی۔ وہ آپ کے چہرہ اوپر اٹھائے گلا پھاڑے چلائی تو پھر چلاتی ہی گئی۔ اس کی چلاہٹ سن کے آہانہ دروازہ پیٹنے لگی اور استفسار کرنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے، مگر اپنی ہی شور میں وہ کسی اور کی آواز سن ہی نہ پائی۔ سماعتوں میں نیازی کے الفاظ مسلسل گردش کر رہے تھے۔ مارنا تو صرف اس کمینے کو تھا، مگر اس کی بیوی بیچ میں آ گئی۔ خام خواہ یہ معصوم میرے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئی۔ نہیں، وہ نہیں کہتی اس قدر زور سے چلائی جسے اس کی روح کھینچی جا رہی ہو، اور واقعی اس کی روح ہی دھیرے دھیرے جسم سے جدا ہو رہی تھی۔ موم کچھ بولیں۔ باہر سے دروازہ پیٹتی آہانہ بھی مسلسل چلا رہی تھی۔ آہانہ۔ وہ مشکل اپنے وجود کو گھسیٹتی تھر تھراتا ہاتھ اٹھا کر دروازے کے پاس کرتی اپنی بیٹی کو پکارنے لگی کہ شاید وہی اسے سن لے اور اس کی اٹکتی سانسوں کی بحالی کا سبب بن جائے، مگر اس کی پکار خود اسے بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ اس مضبوط دروازے کے پار جانا تو دور کی بات تھی۔ اس نے دروازہ پیٹنا چاہا مگر ساری ہمت جواب دے چکی تھی۔ آہانہ۔ آخری پکار اپنی بیٹی کے نام کرتی وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کا بے جان ہوتا وجود فرش پر ڈھہ گیا۔ آج صرف ہمدانی اور سائرہ ہی نہیں بلکہ زاوش کی زندگی کا قصہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ باوفا اور عروبہ شوہر سے محبت کرنے والی عورت آج اپنے بے وفا اور ظالم شوہر کے سبب ہی اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ جس نے ہمیشہ کے لیے اپنی چاہت اپنی بیوی اور بچوں کے لیے وقف کر کے رکھ دی، میرے اس باپ پہ تم نے جھوٹا الزام لگایا۔ اپنی بیوی کو تو نہ جانے کس کس حال میں رکھا، نہ جانے کیسی کیسی اذیت سے دوچار کیا، کون سے ستم ڈھائے، مگر میرے باپ کو بھی گھٹیا، بے غیرت، ذلیل اور نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ سب سے بڑا کمینہ اور خبیث تو ہے نیازی۔ وہ تم سے اب تو پہ اتر آیا تھا۔ وہ ان پہ چنگھاڑا اور ان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ نیازی اس حملے پہ ششتر ہی رہ گئی اور تیش میں آتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کر اسے پرے دھکا دیا۔ بکواس کرتے ہو تم، کمینہ تو تمہارا باپ تھا جو سالوں سے میری بیوی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اپنی بیوی ہوتے ہوئے بھی اس خبیث کی نظر میری بیوی پہ تھی، چھپ چھپ کے ملتا تھا اس سے، یہاں تک کہ میرے گھر تک بھی پہنچ گیا اور اسے ورغلانے لگا کہ وہ مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ میری بچی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، دھوکے باز تھا تمہارے باپ۔ جس طرح میری بیوی مجھے دھوکہ دیتی رہی اس طرح وہ بھی اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا رہا۔ دونوں میری پیٹھ پیچھے رنگ رلیاں مناتے رہے اور میں چپ چاپ برداشت کرتا رہتا، ایسا تو ممکن نہ تھا۔ وہ خباثت سے گویا ہوا تو زیان کا مزید خون کھول اٹھا۔ واہ نیازی واہ،
تجھ سے برداشت نہ ہوا تو تو نے مار ڈالا۔ وہ تنفر بھری ہنسی ہنستا تالیاں پیٹنے لگا۔ یاد کر نیازی، یاد کر کہ کس طرح بے رحمی سے تو نے میرے ماں باپ کو میری ہی آنکھوں کے سامنے لہو لہان کر ڈالا۔ یاد کر۔ زیان ان کی کن پٹی پہ انگلی سے دستک دیتا چلایا تو وہ واقعی اس شام کو یاد کرنے لگے جب ان سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔